بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا انٹرنیشنل ریفریشر کورس برائے نمائندگان روزنامہ الفضل انٹرنیشنل لندن۔ الحمدللہ کہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل کے نمائندگان دنیا بھر میں موجود ہیں جو اپنے ممالک میں ہونے والی جماعتی سرگرمیوں کی رپورٹس قارئین الفضل تک پہنچانے اور انہیں تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے بہت محنت اور محبت سے کاوش بجا لاتے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پرشفقت اجازت سے جلسہ سالانہ برطانیہ کے ایک روز بعد مؤرخہ 1 اگست سن 2023 کو ادارہ الفضل انٹرنیشنل کی جانب سے طاہر ہاؤس لندن میں اپنے نمائندگان کے لیے پہلا انٹرنیشنل ریفریشر کورس منعقد کیا گیا۔ اس ریفریشر کورس میں جلسہ سالانہ برطانیہ کے موقع پر تشریف لانے والے 23 نمائندگان بنفس نفیس جبکہ 29 نمائندگان آن لائن شامل ہوئے۔ چند نمائندگان واپسی کے سفر کے سبب شامل نہ ہو سکے۔ ریفریشر کورس کی اطلاع نمائندگان کو قبل از وقت دی گئی تھی جو مقام تقریب پر صبح 10:30 بجے پہنچنا شروع ہو گئے۔ جن نمائندگان کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت تھی انہیں ٹرانسپورٹ مہیا کی گئی۔ صبح 11:10 پر عمارت میں قائم مسجد میں 2 اجلاسات پر مشتمل ریفریشر کورس کا آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن کریم اور اردو ترجمہ مکرم اسامہ بٹ صاحب مربی سلسلہ الفضل انٹرنیشنل نے پیش کیا۔ بعد ازاں مکرم حافظ محمد ظفر اللہ عاجز صاحب مدیر اعلیٰ الفضل انٹرنیشنل نے استقبالیہ کلمات میں ریفریشر کورس کا تعارف و مقصد بیان کیا اور تمام شاملین کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد تمام شاملین نے فرداً اپنا تعارف کروایا۔ ریفریشر کورس کے پہلے اجلاس میں الفضل کے شعبہ جات کے ایڈیٹرز نے ایک ترتیب سے اپنے شعبہ جات کے تعارف پر مبنی پریزنٹیشنز پیش کیں۔ سب سے پہلے مکرم سید احسان احمد صاحب کانٹینٹ و مینیجنگ ایڈیٹر نے اپنے شعبہ کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ ان کے شعبہ کے ذمہ خلاصہ خطبہ جمعہ و خطابات حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی تیاری، نیز ادارے کو موصولہ علمی و تربیتی مضامین، یاد رفتگان، مدیر کے نام خطوط، نیز اطلاعات و اعلانات وغیرہ کی اشاعت کے لیے ضروری کارروائی وغیرہ امور ہیں۔ اس کے بعد خاکسار نے بطور نیوز ایڈیٹر و نگران ویب سائٹ الفضل عرض کیا کہ شعبہ نیوز و الفضل ویب سائٹ کا بنیادی کام ہر قسم کی تبلیغی، تعلیمی، امدادی اور جماعتی سرگرمیوں کی رپورٹس کو اخبار میں شائع کر کے محفوظ کرنا، نیز تمام نمائندگان سے فعال رابطہ رکھنا ہے۔ اسی ضمن میں حضور انور ایدہ اللہ کے خطبات، خطابات اور دراجات کی رپورٹس پر خصوصی مساعی کی جاتی ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ طبع ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں آن لائن قارئین کو پہنچا دیا جائے۔ الفضل کی ویب سائٹ سے متعلق جملہ امور کا مختصراً تعارف بھی پیش کیا گیا۔ اس کے بعد مکرم جواد احمد قمر صاحب سوشل میڈیا ایڈیٹر نے ایک دلچسپ پریزنٹیشن پیش کی جس میں انہوں نے دنیا کے سوشل میڈیا کی جانب بڑھتے ہوئے رجحان کے بارے میں اعداد و شمار پیش کیے۔ انہوں نے بتایا کہ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب اور ویب سائٹ پر لاکھوں صارفین ہر ماہ الفضل کی طرف سے شائع شدہ مواد سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس طرح جماعت احمدیہ کا پیغام دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ پھر مکرم فروخ راحیل صاحب کاپی ایڈیٹر نے شعبہ پروف کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ روزنامہ الفضل، بچوں کا الفضل اور لائیو رپورٹنگ کو پروف کرتے ہیں اور تمام حوالہ جات کو اصل ماخذ سے چیک کر کے تسلی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پروف کا طریقہ کار اور پروف کے نمونے پیش کیے۔ آخر پر مکرم ذیشان محمود صاحب نائب مدیر برائے بچوں کا الفضل نے 15 روزہ بچوں کے الفضل کا تعارف کروایا۔ اس اخبار کا 20 جنوری سن 2023 کو اجرا ہوا تھا۔ ہر ماہ کے پہلے اور تیسرے جمعہ کو شائع ہوتا ہے۔ انہوں نے اخبار کے مواد کی تقسیم اور یوٹیوب پر شمارہ کی آڈیو اور ویڈیو کے بارے میں بتایا۔ مکرم مدیر اعلیٰ صاحب نے ہر پریزنٹیشن سے قبل مربیان کا تعارف پیش کیا۔ پریزنٹیشنز کے بعد سوال و جواب کا مختصر سیشن ہوا۔
چائے کے مختصر وقفہ کے بعد مکرم حنیف احمد محمود صاحب نائب مدیر الفضل انٹرنیشنل نے بطور صحافی ذاتی تجربات بیان کیے اور نمائندگان کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے صحافت کی تعریف کے بعد وسیع رابطوں کی اہمیت بھی بیان کی۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ سے فائدہ اٹھانے، قارئین کے مزاج کے مطابق خبریں اور معلومات دینے، خود بھی مضامین لکھنے اور اپنے علاقے یا ملک کے نامور صحافیوں یا اخبارات سے رابطے میں رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد مکرم ذیشان محمود صاحب نے اخبار الفضل میں نامہ نگاری کے چند اصول کے عنوان پر ایک پریزنٹیشن دی، جس میں ایک معیاری رپورٹ تیار کرنے کا طریق بتایا۔ اسلام آباد مکرم محمد سلطان ظفر صاحب نمائندہ الفضل کینیڈا نے رپورٹ تیار کرنے کے حوالے سے ایک عمدہ پریزنٹیشن پیش کی۔ ریفریشر کورس کے اختتام پر مدیر اعلیٰ صاحب نے تمام شاملین کا شکریہ ادا کیا۔ دعا کے ساتھ ریفریشر کورس کا باقاعدہ اختتام ہوا، جو مکرم حامد کریم صاحب نمائندہ ہالینڈ نے کروائی۔ دعا اور نماز ظہر کے بعد طاہر ہاؤس کی زیریں منزل میں حاضرین کی خدمت میں ظہرانہ پیش کیا گیا۔ تمام شاملین کو سندات شرکت نیز دفتر کی جانب سے سوونیر، سالانہ نمبر اور الفضل کے لوگو والا کپ پیش کیے گئے۔ ریفریشر کورس کے دوران نمائندگان نے ایک دوسرے سے اور الفضل کے عملہ سے باہمی تعارف بھی حاصل کیا اور ریفریشر کورس کے انعقاد کو خوش آئند اور مفید قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ اس ریفریشر کورس کے مثبت اثرات مترتب فرمائے۔ نیز روزنامہ الفضل انٹرنیشنل کی عالمی ٹیم کو بہترین انداز میں اپنے مفوضہ فرائض سر انجام دینے کی توفیق دے، آمین۔ رپورٹ احسن مقصود، نیوز ایڈیٹر، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔ یہ رپورٹ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل جمعرات 17 اگست سن 2023 کے صفحہ 8 پر شائع ہوئی۔